تم سے کوئی ملنے آیا یا بات کرے اس کے لیے یہ آداب نہیں ہے، کر لیں، لیکن نبی سے کوئی بات کرنے آتا تھا تو خدا آیتیں اتارتا تھا، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب ان سے بات چیت کرتے ہو صدقہ خیرات کر کے پھر ادب سے آؤ، ایک دم تھرو نہ آ جاؤ، سیدھا منع فرمایا، ذالک خیر لکم واطہر، تمہارے لیے اچھا ہوگا اور تمہارے لیے پاکی ہوگی۔ اگر میسر نہ ہو صدقہ خیرات کے کچھ تو معافی بھی دے دی جائے گی، فإن اللہ غفور رحیم۔ ہمارے تمہارے یہ آداب ہیں، تو اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرف توجہ کرتے ہیں، ان کا رخ مانگتے ہیں، تو پھر اس لیے ہم پہلے کہ کل شریف پڑھو، یہ پڑھو، اور نیت میں کن کو رکھو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بعض بھائی نہیں آتے، سوچتے ہوں کہ بھائی ہم جیسی باتیں سنی نہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، کرسی پڑھو، یہ پڑھو، ادب نیت میں، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اب میں دعا مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آمین، دل میں آہستہ آہستہ کہتے ہیں، اونچی آواز بھی میرے کان میں پڑتی ہے، میں بھول جاتا ہوں دعا میں، تو خدا نیت اور دل کو دیکھتا ہے، اور دعا کی بڑی قدر کیا کریں، دعا تقدیر میں تبدیلی لاتی ہے، آقا جی نے فرمایا ہے۔ پہلے بھی کہتا ہوں، لوگ آتے ہیں تو مجھے دہرانا پڑتا ہے، اور یہاں تقدیر کی دعا لے جائیں وہ پڑھیں، اور تسبیح لے جائیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان وہ بھی پڑھیں، تمہاری تقدیر بدل جائے گی، یہ غم، یہ دکھ، سارے خوشیاں اور راحتیں آ جائیں گی، کہ اللہ جو آتی ہے چیز، سکھ دکھ تقدیر سے آتی ہے، اس میں خدا تبدیلی لے آتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں، پھر وسائل کریں، بس بہانہ بنے گا، آپ کے کام ہو جائیں گے۔ ہاں، کیونکہ نبی کا طریقہ اچھا ہے، یہ جو ریلیاں نکالتے ہیں اور قائد اعظم کے مزار پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے ایک نیکی کی، مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو سارا بانی وہ نہیں تھا، بانی اللہ ہے، پھر بانی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہاں، کائنات ان کے ہاتھ میں، کس کا باپ نہیں کچھ کر سکتا۔ پھر اس کو بیچ میں جیسے کہتے ہیں حصہ ملا ہے، پاکستان کے بانی علیہ رسول کے بعد عوام بھی ہے، انہوں نے قربانیاں دی، اس کو فقط بانی بنا دیا۔ بے وقوف ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق بولنا چاہیے۔ بانی اولیاء اللہ بھی ہیں بیچ میں، ہزاروں اولیاء اللہ دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے، اللہ پاکستان بنا، ہمارا ملک بنا ہے جی۔ آقا جی کہتے ہیں جو حج، جس کے پاس وہ استطاعت ہو حج کی، حج نہ کرے، یہودی مرے، نصرانی مرے، اس کا اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بات کہ علم ہوتا تو حج عمرے کرتا، حج عمرے کیے ہیں اس نے؟ پوچھو نا اس سے جا کے، اس کے جو پیچھے اس کے مرید ہیں ان سے پوچھو۔ اس نے پردے کروائے، آقا جی پردے کے سخت قائل تھے، مسجد میں عورت کو جانے سے اجازت دی، پھر منع کیا، رستے میں سامنا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے موری سے دیکھا، آقا نے کہا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا نابینا، کہا تم تو نابینی نہیں ہو۔ اس میں بڑی سختی ہے شریعت میں۔ اس کی بہن ہماری بہن ہے، والدہ ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن وہ پردہ کرتی تھی، وہ یہ لیڈروں کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، سب سے ہاتھ ملاتی ہیں وہاں۔ تو اس کو یہ علم ہوتا، غیرت ہونی چاہیے، یہ بے پردی اچھی نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ بچ گئے تھوڑے پٹھان اور بلوچ، یہ بڑا سخت پردہ کرتے ہیں، دگادے روڑے، اور وہ آفاں بیار بلوچی بڑے ظالم ہیں، وہ اتنے سخت اس کی حد نہیں۔ تو ان میں غیرت کا مادہ ہے، لیکن ایک دم تم سے ہوگا نہیں، کیونکہ تم لوگ ہلے ہوئے ایسے ہو، تم کو ایسی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو ہم لوگوں نے یہ عہد کیا ہوا ہے محبت کا آقا سے، کہ ہم نے ساری زندگی آقا کو دے دی ہے، آقا کی مرضی پہ جینا ہے اور آقا کی مرضی پہ مرنا ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو تم کو ہر چیز میں اس میں موافقت ہونی چاہیے، کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ اس لیے اس کے لیے وہ کرے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ چاہیے، تو اس کو نبی سے موافقت ہونی چاہیے۔ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں بننا ہے۔ قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس۔ باقی یہ سلسلے ہیں علماء کے، اولیاء اللہ کے، لیکن اس پر بات نہیں ختم ہوگی۔ سلسلے میں داخل ہو جائے، یا نسب خاندان کا سید ہو یا آل رسول ہو، کچھ بھی ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت اس کو نہیں، اس کے دل میں عظمت نہیں ہے، تو ابو جہل کا ہی بھائی ہے، ابو لہب کا ہی بھائی ہے۔ ہاں، اس لیے آپ نے کہا انا جد کل تقی، جو تقوی والا ہو میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ سلمان فارسی کا تھا، عربی نہیں تھا، نبی سے موافقت بہت تھی۔ آپ نے کہا سلمان من اہل البیت،
سلمان ہمارے خاندان سے، نبی کے خاندان سے، آل میں سے ہے۔ اگر آل رسول بننا ہے تو نبی سب سے موافقت، تم حبشی بھی ہو نا، تم آل رسول ہو۔ اگر نبی سے موافقت نہیں ہے تمہاری، تم آل رسول ہو بھی آل سے نکالے جاؤ گے، آل نہیں گنے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے جب لڑکا ہلاک ہونے لگا کہا ان نبنی من اہلی، میرا لڑکا میری آل سے ہے، نبوت کے خاندان سے ہے۔ کہا لیس من اہلک، تیرے آل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کے عمل اچھے نہیں ہیں، آل فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے لیے باتیں بہت ہی مفید ہیں۔ جو نبی کریم سے رابطہ چاہتا ہے تو ان کی مرضی پہ ہو، ان سے موافقت ہو ہر چیز میں۔ صحابہ نے پوچھا کوئی عصبیت جیسے بلاتا ہے، نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، آقا نے کہا خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا، عصبیت کو کیوں اٹھاتا ہے؟ کہا انما تعتون باعمالکم، تم اپنے عمل لے کے آؤ گے، نسب لے کے نہیں آؤ گے۔ فرمایا قیامت میں خدا کہے گا الیوم ارفع نسبی واضع الانساب، میرا نسب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، واضع الانساب، سب نسبوں کو گراتا ہوں، میری نسب والا ہے، اللہ کہیں گے۔ وہ کون؟ تو اللہ کہیں گے این المتقون، تقوی والا کہاں ہے جو خدا سے ڈرتا تھا؟ دیکھا، وہ اللہ کا نسب ہے۔ یہ آقا جی نے یہ باتیں سنائی ہیں، تو اس لیے جس کو نبی سے رابطہ چاہیے ان باتوں میں بڑا احتیاط کرے کہ آقا جی نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہا انا جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ ولو کان عبدا حبشیا، حبشی غلام کیوں نہ ہو، وہ میری آل میں سے ہے۔ دیکھا، اور عمل اچھے نہیں ہیں، جگہ در روڑا بیٹھا ہوا ہے، ایک بچوں کی شادیاں کراتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کراتا ہے، اس طرف آتا ہی نہیں ہے، مانتا سب کچھ ہے، جگہ در روڑا۔ اچھا جی، پٹھان پنجابی کو سب کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے نبی دیے، ہمیں متواسی کر دیا، کہا لا فخر لعربی علی عجمین، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کہا ایک دوسرے افضل نے، الا بالتقوی، جس کو تقوی نصیب ہو۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے یہاں مکرم محترم وہ ہے جس کو تقوی نصیب ہو۔ تو اتنی باتیں کافی ہیں، یہ ان کے لیے میں نے کہی ہیں جو اللہ رسول سے رابطہ چاہتے ہیں، تو ان کو بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دعا میں نے مانگنی تھی، شاید ابھی تک نہیں مانگی ہے، دعا بیچ میں رہ گئی، دوسری شاخیں نکل آئیں، لیکن رابطہ محمد مصطفیٰ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری تھیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہیں بغیر آواز کے، یہ آواز کا میں بھول جاتا ہوں۔ اور تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائے وہ پڑھیں، اور تسبیح بھی پڑھیں، اور لوگوں کا ذہن بنائیں، اخباروں میں بھی دیں، جو حکومت کے آدمی آئیں ان کو، لیڈروں کو دو، بولو تمہارے ملک میں مصیبت ہے، سب ختم ہو جائے گی اگر تم ان چیزوں کو پڑھو اور نبی سے ان کی وصیتوں کو مانو، اور چاہتے ہو جلدی ختم ہو، ان کو کہو اگر چاہتے ہو جلدی مصیبت ختم ہو تو نبی کریم حیات النبی ہیں، بولو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرو، وہاں وہ اعتراف کرو ہم نے غلطی کی، ہم آپ کے غلام ہیں۔ نبی کریم حیات النبی ہیں، کہتے جو سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ اور بھی پہلے کتاب، یعنی ٹھوس کتابوں سے میں نے ثبوت دیے، پھر وقت کم ہے وہ سب میں کہہ نہیں سکتا، لیکن لوگ نئے آ جاتے ہیں حکومت کے، تاکہ حکومت کو سمجھائیں ان کے کرنل جرنل خدا کی قسم بڑا کرم ہوگا اگر سلسلے کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو ویسے بھی چلے جائیں امت رسول، اگر سلسلے کو مانتے ہیں تو وہاں سلسلے کی نسبت سے ان کو سلام کہیں اور کہیں ہم کو شیخ امین نے بھیجا ہے۔ اگر سلسلے کو نہیں مانتے ہیں تو ویسے بھی چلے جائیں امت رسول، پھر دوبارہ آ کے وہ کام نہ کریں جو نبی کو پسند نہیں ہے، ہاں ان سے وعدہ کر کے آئیں، خدا کی قسم حیات النبی۔ عبداللہ بن مبارک رئیس المحدثین تھے، روضہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آئی، آقا جی نظر آئے، کہا الحق اللہ عربی،
جلدی بھاگو دیہاتی نکل نہ جائے، اس کو بولو تم نے جو کہا تھا تمہارا کام ہو گیا۔ بتائیں ابھی، اور یہ کہاں حوالہ دوں، کس نے کہا اس کتاب کو؟ وہ ایسے مشہور ہیں، ہم نے ان کا نام وہابی نہیں رکھا ہے، وہابی بھی اس کتاب کو مانتے ہیں کہ حقیقت ہے، لیکن یہ باتیں نہیں کرتے، توحید کی کرتے ہیں، آقا کی عظمت کی نہیں کرتے۔ دل مریض ہے نا، عظمت کے خلاف ہے۔ اور زیادہ میں بولنا نہیں چاہتا، ہم اس چیز کو پھیلانا نہیں چاہتے، لیکن جو ادریسی ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ باتیں۔ تو ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، اس لیے بعض صالحین وہاں جاتے ہیں، بعض وہاں نہیں جاتے، کسی کے یہاں پیغام بھیجتے ہیں، پیغام پہنچنے سے پہلے ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کا یقین نہیں بنے گا، وہ تو بنے گا۔ تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ بہرحال دعا میں مانگتا ہوں، اور ان کو کہیں، کیونکہ اتنے پریشان ہیں، یہ ہر سال ان کا دوسرے سال سے بدتر آتا ہے، قتل، خون، اندر باہر ہر جگہ، کہیں ان کو راحت نہیں ہے۔ اگر یہ راحت چاہتے ہیں تو یہ تسبیحات شروع کریں، خود لیڈر گھر میں کہیں، اخباروں میں دیں، ہاں جی، کہ نبی کریم کی بات ہے، غلط ہو سکتی ہے، اٹل ہے، ہاں جی۔ اور اگر چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تو یہ حاضری دے حضرت محمد مصطفیٰ کے دربار میں، وہاں ظاہر قبر ہے، حقیقت میں قبر نہیں ہے، اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ قبر کہنا بھی جائز ہے، اور ہمارے نزدیک قبر کہنا حرام ہے۔ تم مرتے ہو، آقا نہیں مرتا، اللہ کے نور سے نور ذاتی۔ موت حیات آدم سے شروع ہوئی ہے، وہ آدم سے پہلے تھے۔ دغا دروڑا سمجھا ہے؟ ہاں، بڑے سخت ہوتے ہیں پٹھان، لیکن میں ان سے بہت خوش ہوں، بلوچی اور پٹھان سے۔ ہمارے پنجابیوں اور اردو کی طرح بغیرت نہیں ہے۔ میں خود پنجابی ہوں، لیکن میں بغیرتی سے نکل گیا ہوں۔ ایسے ہندوستانی بھی نکل جائیں بغیرتی سے، پردے میں سخت ہونا چاہیے۔ یہ بڑے سخت ہیں، میں اس چیز کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اچھا جی، دعا مانگیں، اور آقا جی کی خوشی کی باتیں کہی ہیں، یا میں نے اپنی ذاتی باتیں کہی ہیں، آقا سے تعلق مضبوط کرنے والی باتیں کہی ہیں نا۔ ہاں، کوئی میں نے کس پہ اٹیک نہیں کیا، لیکن رعایت نہیں دینی ہے۔ قائد اعظم ہو، قائد اعظم کا باپ ہو، شیخ امین ہو، شیخ امین کا باپ ہو، دغا روڑا ہو، بلوچی ہو، فلوچی، رعایت کسی کے لیے نہیں ہے، آقا کے حکم میں۔ جہاں آقا کی بات نہیں ہے وہاں رعایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آقا کے بات کو گول کرنا یا اس میں رعایت دینا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ نہ شیعہ کا ہم خلاف ہے، نہ سنی بریلی کا خلاف ہے جو آقا سے موافقت نہ کرے۔ شیعہ رہے، ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں آقا کی بات آ جائے، واقعہ آقا سے ثابت ہے ابو بکر سے محبت کی۔ ابو بکر کے لیے کتنی جگہ قرآن اترا، حضرت عمر کے لیے 12 جگہ قرآن موافقت میں اترا ہے جی۔ تو شیعہ کو وہاں شیعہ نہیں بننا چاہیے، سنی کو وہاں بریلی دیوبندی نہیں بننا چاہیے۔ جہاں اختلاف آئے اور نبی کی بات بیچ میں آ جائے کہ نبی کریم نے ایسا کیا ہے اور یہ ثابت ہے، اگر آقا سے ثابت ہے، بریلی مذہب نہیں ہے وہاں، دیوبندی نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے۔ مذہب کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں تم کو قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے، پھر اندازہ کرو۔ جب قرآن حدیث ثبوت مل گیا پھر مذہب کی ضرورت ہے۔ آقا کے سامنے اپنی رائے رکھنی چاہیے نہیں۔ جہاں آقا کی بات نہ ملے، قرآن کی آیت نہ ملے، پھر شیعہ دیوبندی مذہب انسان چلا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ لیکن جب ان کی بات مل جائے، جب آقا کی بات مل جائے، دیوبندی بریلی نہیں بننا ہے۔ اس کی مثال دیتے دیوبندی بریلی۔ ایک صحابی کی نماز قضا ہو گئی، دیر سے آیا، آقا جی نے صحابہ کا من یتصدق علی ھذا، کون صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، سی جماعت ہو جائے گی۔ اور یہ مجھے کہتے ہیں، ہے بھی لکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے۔ ہم کہتے ہیں واللہ عالم، ابو حنیفہ کہتے ہیں دوسری جماعت مکروہ ہے۔ اگر ایسی جماعتیں ہونے لگیں گی تو پھر پہلی جماعت کا اہتمام نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی نظر میں واللہ ہم کچھ نہیں کہتے بولنے، لیکن ہم نے پڑھنی ہے دوسری اور اس کو مکروہ نہیں سمجھنا ہے۔ آقا مکروہ کام کراتے ہیں۔ یہ بھی ایسے ہی دیوبندی میں یہ مثال دی ہے، شیعہ بھی ایسے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی 12 جگہ موافقت میں قرآن اترا۔ حضرت عثمان سے بہت محبت تھی، کہا میری بیٹیاں مرضی ذاتی 40 بھی ہوتی عثمان کو دیتا۔
حضرت عثمان دفعہ نہیں تھے، کہا کہاں عثمان، کہا یہاں نہیں، کہا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ سے بیعت کی۔ حضرت عثمان کو برا کہنا چاہیے، کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے، فتنے کی اذان دیتے، میں بحث کی آقا کے حق میں شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یا ان کی بات آ جائے نا، شیخ امین کی جان قربان ہے، آقا کی بات سنا کے چھوڑے گا، ان کی باتوں کو نیچے کرے گا، آقا کی بات اونچا کرے گا۔ ہاں، آقا کی بات اونچا کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں، قرآن حدیث ثبوت نہیں ہے، پھر کہے گا واللہ عالم۔ جب ایک ثبوت ملتا ہے، آقا جی غصے میں ہو یا نہ ہو، ان کے منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے کا ہر وقت نہ لکھا کرو، کسی وقت بات ایسے نکل بھی جاتی ہے، آقا نے بلایا کیا کہتا ہے تم کو، کہا یہ مجھ کو کہتا ہے ساری باتیں نہ لکھا کرو، کبھی غصے میں بھی انسان ہوتا ہے تو اونچ نیچ بات ہو جاتی ہے۔ آقا جی نے کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں سب کو لکھا کرو، میری زبان سے ہر وقت حق ہی نکلتا ہے۔ تو اس لیے آقا کی بات جہاں آ جائے گی، ہم دیوبندی بریلوی نہیں مانیں گے۔ جیسے شام سے پہلے اس کو یہ احتیاط کرنا ہی پڑتے، انکار تو نہیں کرتے دیوبندی بریلوی، شام کی اذان اگر ہو جائے، انسان 2 رکعت پڑھ لے مغرب سے پہلے، تو آقا نے اس کی رغبت ظاہر کی، حکم نہیں کیا، لمن شاء جو چاہے۔ یہ کہتے پھر وہ انسان دور سے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ کیسے جماعت نکل گئی، واپس سے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے نہ پڑھے ٹھیک نہیں ہے۔ آقا نے اس چیز کو چاہا ہے تو کہا ہے نا، نہ چاہتے تو نہ کہتے، تو مثالیں بھی دے دی ہیں۔ تو اب تمہاری تسلی ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں لالچ سے آتا ہوں مجھے 2 جماعتیں مل جائیں، گھڑی گھڑی آ نہیں سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، تو نماز کے بعد کچھ دعا مانگ لیں گے، تو نماز کی تیاری کریں، میں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں نماز سے پہلے، میں اپنی پڑھ لوں، جس نے وضو کرنا ہے یا نماز کی تیاری کریں، جب تک میں بھی پڑھ لوں، پھر نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد میں بیٹھ سکا تو آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھوں گا، نہ بیٹھ سکا تو خدا حافظ۔